باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مز خلا پوئم ہے یہ، ٹھیک ہے. ربا حاشا من عدا فی عن علا حتی الا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. آج ہے جی ہمارے پاس گرامر کی کلاس نمبر 3. پہلی 2 کلاسز میں ہم نے کہہ لیں کہ تھوڑا سا اس کا انٹروڈکشن دیکھا تھا، اسم فعل حرف کے بارے میں ہم نے جانا، اور اس کے بعد اسم کی پہچان ہم نے دیکھی. کسی بھی چیز جگہ کا نام ہوتا ہے. پھر فعل کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ اگر کوئی ایکشن ہو رہا ہے، کوئی کام ہو رہا ہے، وہ جس کو ہم ورب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں آتا ہے حرف جو ہے اسم اور فعل کو ملانے کا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب ہم نے لاسٹ جو بات جہاں پہ چھوڑی تھی کلاس نمبر 2 میں، حروف عاملہ اور حروف غیر عاملہ پہ ہم نے چھوڑی تھی. ایسے ہی ہے، کیونکہ حروف عاملہ اور حروف غیر عاملہ 3 قسم کی ہمارے پاس حروف آ رہے تھے. حروف باعتبار لام تعریف ہم نے شمسیہ قمریہ کور کیا. پھر حروف علت کو ہم نے دیکھا کہ جن کی خود تو کوئی کسی قسم کی ہمیں ویلیو نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن کسی کے ساتھ مل کے جیسے حروف مدہ بنا دیتے ہیں، یا یہ روٹ ورڈز میں یوز ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس تھا حروف باعتبار اثر، یعنی کہ بعض حروف جو اپنے بعد والے اسماء یا افعال کے اعراب کہتے ہیں زبر زیر پیش پر اثر انداز ہوں، یعنی کہ ان کی حرکات کو چینج کریں، اور بعض اثر انداز نہیں ہوتے. اس لحاظ سے ہم نے 2 اقسام دیکھی، عاملہ اور غیر عاملہ. آج ہم دیکھیں گے حروف عاملہ. ٹھیک ہے. ڈیفینیشنز میں نے لاسٹ کلاس میں بھی کروا دی تھی، ان کے نیکسٹ سب کلاسیفیکیشنز بھی میں نے بتا دی تھی. اب اس کو دیکھیے، وہ حروف جو اپنے بعد آنے والے اسماء اور افعال یعنی کہ ناؤنس اور ورب کے اعراب یعنی کہ زبر زیر پیش پر اثر انداز ہوتے ہیں، اس کو چینج کرتے ہیں. اصل چیز کیا ہے؟ انہوں نے اعراب کو چینج کرنا ہے اور ان میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں. انہیں حروف عاملہ کہتے ہیں، جس میں حروف جارہ، حروف ندا، حروف شب بالفعل، حروف ناصبہ، حروف جازمہ. ابھی صرف ان کو دیکھیں، غیر عاملہ کو میں ابھی ٹچ نہیں کرواؤں گی. ٹھیک ہے. ترتیب بک کی ترتیب کے حساب سے پہلے حروف جارہ آ رہے ہیں، پھر اس کے بعد حروف عطف، استفہام. یہ دونوں عاملہ اور غیر عاملہ کے مکس ہیں، لیکن مکس نہیں کریں گے ہم، اس کو ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے. اچھا، یہ چیز کور کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ زبر زیر پیش کو عربک میں کیا کہتے ہیں. پہلے ہم اس چیز کو سمجھیں گے. یہ پیج نمبر نا پی ڈی ایف کا 17 ہے. گروپ میں تو پی ڈی ایف میں نے لاسٹ ٹائم آپ لوگوں کو 18 پیج بھیج دی تھی، یہ 17 پیج نمبر پہ آپ لوگ آ جائیے. اچھا، اعرابی حالت سمجھے. عربی میں پیش کو رفع کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ رفع. سمجھ آئی؟ زبر کو عربی میں فتح کہتے ہیں، اور عربی گرامر میں اس کو نصب کہتے ہیں. زیر کو عربی میں کسرہ کہتے ہیں، اور عربی گرامر میں اس کو جر کہتے ہیں، جری حالت. ٹھیک ہے. پیش کو عربی میں ضمہ کہتے ہیں. یہاں پہ میں نے اس کو اردو میں لکھ دیا تھا، تو ضمہ، فتح، کسرہ. اب میں یہاں پہ زبر لگا دیتی ہوں. ٹھیک ہو گیا. یہ سوری، پہلا تو پیش ہی ہے، پیش لگا دیتی ہوں. پھر آ جاتا ہے ہمارے پاس زبر کسی بھی لیٹر کے اوپر اور کسی بھی لیٹر کے نیچے زیر. سمجھ آ گئی بات؟ پیش، زبر اور زیر. پیش کو کہتے ہیں، پیش والی کسی بھی لیٹر کے اوپر اگر پیش آ جائے تو وہ مرفوع حالت میں ہے. اوکے. کسی بھی لیٹر کے اوپر، کسی بھی کہہ لیں کہ حرف کے اوپر یہ زبر آ جائے تو اس حالت کو منصوبی حالت یا منصوب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. علامت جو ہے وہ نصب کہلاتی ہے، اور پورے کو منصوب کہتے ہیں. یہ میں نے ساتھ لکھا بھی ہوا. اچھا جی، کسی بھی لیٹر پہ زیر آ جائے تو اس کو جر، اور اس لیٹر کو کہتے ہیں مجرور ہے، وہ جری حالت میں ہے. سمجھ آ گئی؟ اب میں زبر زیر پیش نہیں بولوں گی، اب میں بولوں گی مرفوع، منصوب، مجرور.
مرفوع پیش. ٹھیک ہے, اب اس میں نا دیکھیں میم کا بھی تھوڑا سی نشانی بھی بتا دیتی ہوں. میم کا بھی منہ بند ہے, فا کا بھی منہ بند ہے. دیکھیں پیش جیسی ان کی نا جو پہلے والی شکلیں میم کی اور فا کی پیش جیسی ہیں, اس طرح کی کوئی نشانی رکھ لیں. اوکے, مرفوع پیش, منصوب زبر اور مجرور کسرہ یعنی کہ زیر. کوئی بھی اب اس کی اپنے مائنڈ میں ایک امیج, ایک نشانی رکھ لیں. دوبارہ سے ریپیٹ کرواتی چلوں. مرفوع پیش, منصوب زبر کی حالت اور مجرور زیر کی حالت. سمجھ آ گئی بات؟ چلیں اب اپنے مین ٹاپک پہ. بار بار ہم اس پیج پہ آئیں گے. اچھا جی, اب چلتے ہیں اپنے مین پیج پہ. آئی تھنک پیج نمبر 5 ہوگا غالباً. چلیں نیکسٹ دیکھتے ہیں. اچھا جی, سب سے پہلے حروف عاملہ میں ہم نے دیکھنا ہے حروف جارہ. حروف جارہ ایسے حروف جن کی وجہ سے اسم کے اوپر اور فعل کے اوپر کی اعرابی حالت یعنی کہ مرفوع, منصوب اور مجروری حالت جو ہے وہ چینج ہوگی. سمجھ آ گئی بات؟ چلیں حروف جارہ کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے حروف جارہ کا تعلق حروف عاملہ سے ہے. جارہ جو ہے وہ جر سے نکلا ہے. جارہ جو ہے جر سے نکلا ہے. جیسے آپ نے مجروری حالت پڑھی جس کا تعلق زیر کے ساتھ تھا, لیٹر کے نیچے آئیے. یہ جو میں نے بار بنائی ہے یہ کوئی بھی لیٹر ایگزامپل کے طور پہ اور نیچے اس سطح سے نیچے زیر ہے. ٹھیک ہے, جارہ جر سے ہے. حروف جارہ سے مراد وہ حروف ہیں جو اپنے بعد آنے والے اسم کو حالت جر میں تبدیل کرتے ہیں. یعنی کہ کچھ ایسے حروف ہیں حروف جارہ, کچھ ایسے حروف ہیں یہ اپنے بعد آنے والے جو اسم ہو گیا ان کو زیر میں چینج کریں گے. سمجھ آ گئی بات؟ آسان لفظوں میں حروف جارہ کی تعداد 17 ہے. یہ ٹوٹل 17 حروف ہیں جن میں سے 11 قرآن مجید میں استعمال ہیں. یہ درج ذیل ہیں. با کے نیچے زیر, با تا کا لا فی من الا علا وا حتی عن. ٹھیک ہے, اور باقی جو 6 ہیں جو قرآن پاک میں استعمال نہیں ہوئے, منذ, مذ, رب, حاشا, عدا, خلا. ٹھیک ہے, اب حروف جارہ کو ایک شعر کی صورت میں بھی طالبات کو یاد کروایا جاتا ہے. کیسے؟ باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منذو مز خلا. پوئم ہے یہ. ٹھیک ہے, ربا حاشا من عدا فی عن علا حتی الا. اب آپ نے یہ پوئم یاد کرنی ہے, یہ شعر, یہ مصرے آپ نے یاد کرنے. وہ شعر نہیں تھا جیسے ایک شاعر شاعری میں کہتا ہے کہ محبوب کی آنکھوں میں ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں چاند ستارے نظر آ جاتے. وہ اب دور گیا, وہ اب عمر کا حصہ گیا. اب یہ والے شعر یاد کرنے کا ٹائم پیریڈ اور یہ والے شعر یاد کرنے کا اس کی جو ایج ہے وہ آج آ چکی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. دوبارہ سنیے اس شعر کو آپ نے کیسے یاد کرنا ہے. باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منذو مذ خلا. آج آپ نے گھر میں جب بھی کوئی کام کریں گے آپ نے ایسی بات کرنی ہے اس شعر کے ساتھ. سمجھے, اس میں وہی ہے شاعر اپنی شاعری میں کہہ رہا, سیاق و سباق یہی ہے. رب حاشا من عدا فی عن علا حتی الا. جب یہ لیٹرز آ جائیں گے, یہ حروف آ جائیں گے, ان حروف کے آنے کے بعد جو اسم آئیں گے یہ سارے حروف کی وجہ سے وہ ان کی حالت اعرابی جو ہے وہ زیر میں چلی جائے گی, ورنہ وہ زبر یا پیش میں تھے پہلے. سمجھ آ گئی بات؟ آ جائیں جی, اب ان کی ایگزامپلز آپ لوگوں کو دیتی ہوں. سب سے پہلے پیج پہ آپ کو با نظر آ رہا ہوگا ود. واہ, یہاں پہ انگلش بھی آئی ہے. جن کو سمجھ نہ آئے وہ انگلش میں بھی سمجھ سکتے ہیں جی. جن کو اردو یا عربک میں تھوڑا سا بھی پرابلم آ رہی ہے نا تو انہوں نے ساتھ میں ہمیں انگلش بھی دی ہے با ساتھ کے لیے. ٹھیک ہے, اگزامپل کے طور پہ فقل نضرب زیر کے ساتھ بعصاک الحجر. پھر آ جائے تا, بائے کے معنی میں. تا قسمیاں ہوتی جیسے تاللہ. اب اس نے تا کی وجہ سے ہا کی جو زیر ہے اس کو جری حالت میں کر دیا. یہاں پہ تا زبر میں تھی تو یہ اس نے ہا کو جری حالت یعنی کہ اسم کو کہہ لیں کہ زیر میں بدل دیا. انہوں نے اعرابی حالت جر والی لے کے جانی. یہ تو با پہلے آلریڈی زیر میں تھا. ٹھیک ہے, بعصاکل تو یہ آلریڈی چونکہ زیر میں تھا تو یہ ویسے کا ویسے ہی آئے گا. لیکن چونکہ تا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ زبر کے ساتھ ہے تو اس نے آگے اسم کی جو حالت ہے وہ زیر میں چینج کر دی, تاللہ. یہ ایگزامپل یہ سمجھانے کے لیے ہے, اس ایگزامپل کو آپ نے یاد نہیں کرنا. پھر دیکھیں کا. کا کے جو ایگزامپل ہے اس کو کہتے ہیں لائک, مانند. کماسا للذی, کماسا
للذی، کاف کی وجہ سے لام کی جو یہاں پہ جری حالت زیر کی حالت مل گئی ہے، اس نے اس کی حالت زیر میں، ویسے کمثلا تھا جب اس نے کاف آ گیا، مطلب مسالہ مثال دی، لیکن جب کاف آ گیا کمثلی تو اس نے اس کو جری حالت میں چینج کر دیا، مسالہ یعنی کہ اسم کو. پھر ہے جی لی، یہ جیسے انگلش میں اس کو فار یعنی کہ واسطے، تو یہ اللہ یا اللہ تھا، لیکن چونکہ جب لی ساتھ لگا تو للہ، اس نے ہا کی زبر یا پیش کو زیر میں چینج کر دیا، اس کی اعرابی حالت بدل دی، جری حالت میں لے کے جائے گا یہ سب کو. پھر آجی فی ان یعنی کہ میں کے معنی میں لقد کان لکم فی رسول اللہ میں اس نے بدل دیا، پہلے تھا رسول اللہ، لیکن جب فی کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ رسول اللہ پڑھا جائے گا. جیسے اکثر نہیں آپ لوگ سوال کرتے کہ جی درود شریف جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو محمد الرسول اللہ آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بار بار اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ محمد الرسول اللہ ہے، یا کلمے میں دیکھیں وہاں پہ اور عربی حالت ہے، وہ کس وجہ سے حروف جارہ کی وجہ سے یہ زیر میں بدل دیتا ہے، اور وہاں پہ کوئی اور حروف ہوگا جس کی وجہ سے عربی حالت چینج ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اذان میں آپ دیکھیں تو اس میں اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ کیوں اللہ کی وجہ سے اللہ کی جو ہے وہاں پہ زیر آ جاتی اللہ. ٹھیک ہے، تو یہ اس وجہ سے، کیونکہ الہ جو ہے یہ حروف جارہ میں سے ہے. الہ ٹو یعنی کہ طرف، ثم اتم الصیام الی اللیل، ویسے یہ تھا اللیلو یا اللیلہ، لیکن الہ کی وجہ سے لام کے نیچے زیر آ گئی، الی اللیل. نیکسٹ آ جائیں، نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس من یوز فار فرام یا سے. ٹھیک ہے، ذالک من عزم الامور، اس نے میم کو زیر دی اور امور کو بھی اس نے یہاں پہ زیر دے دی، ورنہ عزم الامور یا عزم کوئی اور اس کی عربی حالت تھی، لیکن مین کی وجہ سے اس کو جری حالت مل گئی، یہ مجرور ہو گیا. من عزم الامور، علی اپون یعنی کہ اوپر، ان اللہ علی کلی، یہ اچھا یہاں پہ دیکھیں اس کا نا یہاں پہ رائٹنگ سٹائل تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، یہ ڈیفرنٹ فونٹ ہے، یہ کلی ایسے لکھا جاتا ہے، کاف کے اوپر پیش، اوکے، یہاں پہ تشدید اور یہاں پہ نیچے زیر. بعض رائٹنگ سٹائل میں نیچے زیر نہیں لگاتے، اس تشدید کے نیچے زیر لگا لے تو بھی وہ کلی ہی ہوگا. اگر تشدید کے اوپر زبر لگاتے ہیں تو وہ کلا، اگر تشدید کے نیچے زیر لگاتے ہیں تو لام کی زیر ہی کاؤنٹ ہوتی. بعض قرآن پاک میں رائٹنگ سٹائل نیچے لگا دیتے ہیں زیر، اور بعض میں اوپر ہی لگا دیتے ہیں، جو بھی انہوں نے ایک رائٹنگ سٹائل اپنا فونٹ کا سٹائل رکھا ہوتا ہے. تشدید کے نیچے اگر حرکت آ گئی تو وہ زیر ہوتی ہے، تشدید کے اوپر اگر حرکت آ گئی تو وہ زبر ہوتی ہے. تو پریشان ہے نا کہ یہاں پہ تشدید کے نیچے زیر کیوں لکھے، یہ لام کے نیچے والی زیر ہی اوپر چلی گئی ہے. ٹھیک ہے، یہ رائٹنگ سٹائل ہے، ڈیفرنٹ فونٹس میں یہ ڈیفرنٹ طریقے سے ایکٹ کر رہی ہوتی ہے. اچھا جی یہاں پہ دیکھیں علا کی وجہ سے یہ کلی بن گیا، اوکے، ورنہ یہ کلو تھا، ورنہ یہ کلی بن گیا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. واو بائے کے معنیوں میں ہے یہاں پہ، اور قسمیہ استعمال ہوتا ہے، جیسے السماء، لیکن یہ واو کی وجہ سے والسماء بنا، حمزہ کو اس نے مجرور کر دیا، جری حالت میں کر دیا، والسماء ذات البروج. نیکسٹ آ جائے حتی انٹل یعنی کہ یہاں تک، حتی مطلع العین کو اس نے جری حالت میں کر دیا. ٹھیک ہو گیا جی، مطلع الفجری. عن اباؤٹ یا فرام سے سی، بس ان دیکھیں گے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، سمجھ آگئی بات. تو اس نے روح کو یا روح القدس، اگر آپ اس کو کہیں اور بھی آپ نے پڑھا نا روح القدس، تو ہاں پہ پیش ہوتی ہے، لیکن عن کی وجہ سے اس نے ہاں کو جری حالت میں چینج کر دیا اس اسم کو. ہمیں کیسے پتا چلا یہ اسم ہے؟ الف لام کی وجہ سے. ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اسم کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ اس کے سٹارٹنگ میں الف لام ہوگا، یا لاسٹ پہ 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش ہوں گے. سمجھ آگئی بات؟ ہم نے بالکل کلاس نمبر 2 میں ہم نے اسم کی نشانیاں پڑھی تھی. تو اب یہ جو ہمارے پاس کہہ لیں کہ یہاں پہ آئے ہیں ہمارے پاس جو 11 قرآن مجید میں با تا کاف لی فی من الا علا وا حتی عن، ان سب کی اگزامپل آپ کو یہاں پہ مل گئی ہوگی کہ کس طریقے سے یہ جو ہمارے پاس حرف آتے ہیں حروف جارہ، یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے بعد آنے والے اسم کو جری حالت میں، مجرور والی حالت میں یعنی کہ بدل دیتے ہیں، ان میں زیر آ جائے گی. اچھا جی اب چلتے ہیں واپس، حروف جارہ ہو گئے. حروف جارہ کے بعد ہے ہمارے پاس حروف ندا. ٹھیک ہے، ہم اب ترتیب سے چلیں گے، حروف ندا کی طرف چلیں گے، حروف عطف نہیں کریں گے ابھی. ندا جی ندا آ جائیں، یہ جی ابھی بھی نہیں آیا، چلیں آگے چلتے ہیں. ہاں آ گیا جی حروف ندا. ندا کا مطلب ہے پکارنا.
وہ حرف جو کسی کو پکارنے یا متوجہ کرنے کے لیے استعمال ہوں حروف ندا کہلاتے ہیں، جیسے یا ایوہا اور یا ایتوہا۔ یا ایوہا مذکر کے لیے اور یا ایتو یعنی کہ جب تا آ جائے گی تو بیسیکلی یہ مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا ایتوہا النفس، نفس مونس میں چلا جائے گا، یہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو مذکر مونس میں بتاؤں گی کہ مذکر کیا ہوتا ہے۔ ہم نے تو ابھی تک یہ پڑھا نا کہ میل کے لیے مذکر اور فیمیل کے لیے مونس، لیکن مزید چیزیں جو ہے وہ مونس میں بھی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، تو خیر اس میں آئے گا۔ تو یہ یا آدم، یا کی وجہ سے آدم کے اوپر پہلے زبر تھی آدمہ، یہ پیش لگ گئی، ٹھیک ہے۔ حروف ندا کیا کرے گا؟ اپنے بعد آنے والے اسم کو پیش دے گا، یہ نشانی رکھ لیں، یہاں پہ لکھا نہیں ہوا لیکن میں بتا رہی ہوں نا، لکھ لے۔ یا ایوہا مذکر کے لیے، تو مذکر یہاں پہ رسول ہیں اور اسم ہے، کیسے پتا چلا؟ کیونکہ الف لام شروع میں آ رہا ہے، الرسولہ، ٹھیک ہے، یہ اس طرح تھا تو یہ بن گیا یا ایتھا الرسول، اس نے پیش دے دیا۔ پیش کی حالت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مرفوع، رفع حالت میں یہ ہے۔ پھر یا ایتھا النفس، اے نفس مطمئنہ، تو نفس مونس ہے، مونس کیوں ہے میں آپ کو بتایا، مذکر مونس جب پڑھاؤں گی اس میں کلیئر کر دوں گی، ابھی صرف بس ہلکا سا دیکھ لیں۔ تو اس نے نفس کو یہاں پہ پیش دے دیا، نفس اسم بھی ہے کیونکہ شروع میں الف لام آ رہا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، سورہ فجر یاد ہے نا تھوڑی بہت، تو اس میں ہاں اس میں آتا ہے۔ تو یا کسی کو بلانے کے لیے، کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، پکارنے کے لیے حرف ندا، جیسے ہم نے پڑھا نا یا بنی اسرائیل، ایسے تھا نا۔ یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے تھے اپنی قوم کو؟ یا قومی، اے میری قوم، یہ اے کے معنیوں میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو حروف ندا بھی ہو گیا ہمارا اور حروف جارہ بھی ہم نے کور کر لیے۔ تو ہم نے آج انشاءاللہ تعالیٰ 2 ٹاپک جو ہیں وہ کور کر لیے، اس میں حروف عاملہ کے 2 ٹاپکس کور کیے ہیں۔ کون کون سے ہیں جی؟ حروف جارہ اور حروف ندا، ٹھیک ہے۔ آج اتنا ہی ہم پڑھیں گے، آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے حروف جارہ جو ہے ان کو زبانی فنگر ٹپس پہ یاد کرنا۔ 11 جو قرآن مجید میں استعمال ہوتے ہیں اور یہ جو 6 ہیں یہ بھی منذ، مز، ربا، حاشا، عدا، قلا، ٹھیک ہو گیا، یہ بھی یاد کرنا اور اس شعر کو بھی کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے، کیونکہ جب آپ یہ شعر یاد کر لیں گے تو ہی تو جب یہ لیٹرز یہ جو حروف آئیں گے آیت کے اندر تو ہی تو آپ پہچان سکتے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا نا کمثل الذی، مانند اس کے جس نے آگ جلائی، ٹھیک ہے، کمثلی جیسے مثال، الذی اس کی جس نے استوقد جلائی، نارن آگ، تو کمثلی ویسے یہ تھا مثلا، ورنہ کیسے پتا چلے گا کہ کاف کی وجہ سے لام کو زیر ملی ہے؟ یہ جو ہم زبر زیر پیش، یہ تو دیکھیں میں آپ کو سیدھی سی بات بتاؤں، قرآن پاک جب نازل ہوا وہ ان کے اوپر اعراب نہیں لگے ہوئے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کے سنایا اور ان کو ایسے یاد کروایا، اعرابی حالت بعد کے آنے والے زمانوں میں لگائی گئی۔ کبھی ایسی جگہ پہ چلے گئے، کوئی ایسا قرآن پاک سامنے آ گا جن کے اوپر اعراب نہ لگے ہوں گے تو ہم کیا بیٹھ جائیں گے کہ؟ اور سعودیہ چلے گئے، عمرے کے لیے چلے گئے، حج کے لیے اللہ تعالیٰ نے بلا لیا تو وہاں پہ عربک مصحف پڑھے ہوتے ہیں، عربک قرآن پڑھے ہوتے ہیں، جگہ جگہ پڑھنا نہ آیا تو کیا کریں گے کہ جی ہم ساتھ جاتے ہوئے پاکستانی مصحف لینا بھول گئے، کچھ ایسا ہو گیا، بیٹھے رہیں گے اتنے دن؟ تو اعرابی حالت بھی تھوڑی سیکھ لیں کہ زبر زیر پیش کیسے ملی ان لیٹرز کو، ٹھیک ہے، ان حروف کو کیسے ملی، ان حروف جارہ کی وجہ سے۔ یہ حروف جارہ ہے، یہ بعد میں گرامیٹیکلی اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو تھوڑا بہت جتنا ہو سکے اس کو ابزارب کریں اور کوشش کریں کہ جو عربی مصحف ہے نا، جو سعودی مصحف ہوتا ہے، جو سعودی قرآن ہوتا ہے، اس کو بھی پڑھنا سیکھیں۔ جسٹ فونٹس میں ڈفرینس ہے، یہ پاکستانی فونٹ ہوتا ہے ہمارے سامنے، پاکستانی جیسے اردو خوش خطی ہوتی ہے اور وہ عربک کیلیگرافی میں لکھا گیا ہوتا ہے، بس اس کی کچھ چیزیں، کچھ علامات سمجھنی ہوتی ہیں، رولز وہاں پہ خود اپلائی کرنے ہوتے ہیں، وہاں پہ لگے لگائے نہیں ہوتے کہ اقلاب کا قاعدہ ہو گیا، نون قطنی کا قاعدہ ہو گیا، ادغام مع الغنہ، وہ سب کچھ آپ نے سمجھنا ہوتا ہے، دین وہاں پہ آپ نے اس کو فائنڈ آؤٹ کر کے پٹ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آج کا ٹاپک اتنا ہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں ہم کریں گے حروف مشبہ بالفعل، ناصبہ اور جازمہ، ٹھیک ہے۔ ناصبہ جازمہ ایزی ہی ہیں، ٹھیک ہے، تینوں پھر میں اگلی کلاس میں کرواؤں گی انشاءاللہ۔ چلے جی، مجھے دیں اجازت، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔